لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، خاص طریقے پر ہمارے استاد حافظ یاسین صاحب کی زید مجدور، ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محمد صاحب، قاری جلیل احمد جلیلی صاحب، اس مسجد کے امام و خطیب خالد صاحب، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں و بہن، قرآن مجید کے درس کے افتتاح کے موقع پر لوگ جمع ہیں. سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آج کی اس مجلس میں شرکت کو مغفرت کا ذریعہ بنائے. چونکہ آج کلام پاک کے درس کا آغاز ہے، اس لیے چند ضروری باتیں قرآن پاک کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ یہ جاری فرمایا کہ اپنی ہدایتوں کو، اپنی طرف سے دی جانے والی تعلیمات کو کسی آسمانی صحیفے اور کتاب کی شکل میں دنیا کے انسانوں تک بھیجتا رہا. پھر جب اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری ہدایت نامہ بھیجنا ہے، جس کے بعد کسی ہدایت کی، کسی تعلیم کی، کسی تلقین کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی شکل میں آخری کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری. قرآن پاک سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں. تورات اتاری گئی، زبور اتاری گئی، انجیل اتاری گئی. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر صحیفے اتارے گئے. صحیفہ یعنی چھوٹی کتابیں، صحیفے اتارے گئے. تو یہ ایک سلسلہ قرآن مجید سے پہلے رہا، اور وہ بھی اللہ کی کتاب تھی. تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب. ہم ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار نہیں کرتے.
دنیا کے دوسرے لوگوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے. اگر کوئی عیسائی ہے وہ کہے گا کہ میں انجیل کو مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا. یہودی ہوگا تو وہ کہے گا میں تورات کو مانتا ہوں، انجیل کو اور قرآن کو نہیں مانتا. لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ حسن بخشا ہے اور یہ خوبی دی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی سچ ہے اور تورات اور انجیل اور زبور یہ کتابیں بھی سچی کتابیں ہیں اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی. تو یہ سب بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی کتابیں ہیں. لیکن قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن اللہ کا کلام بھی ہے. کتاب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لکھی جائے. کتاب ایسی چیز جس کو لکھا جائے. اور اللہ نے آسمان سے جو کتابیں نازل فرمائی عام طریقے پر یہ بات ملتی ہے کہ وہ لکھی لکھائی شکل میں عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ وہ گئے کوہ طور پر، اللہ نے ان کو بلایا اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات ان کو عطا فرمائی. لکھی ہوئی کتاب. قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ قوم کے لوگ تو بچڑے کی پوجا کرنے لگے. بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کی تھی اور بنی اسرائیل تو ماشاءاللہ اپنے نام کی ایک ہی قوم تھی. ایسی نافرمان اور ناشکری قوم کہ اللہ کی طرف سے من و سلوہ اتر رہا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، کھانے کمانے کی کوئی جھنجٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ جس زمانے میں ان کو وادی تین میں بھٹکا دیا گیا تھا نافرمانی کے نتیجے میں، اس زمانے میں بھی اللہ کی یہ نعمت ان پر تھی کہ ان کو کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہاں تک کہ تفسیروں میں ہے کہ جب ان کے بچے بڑے ہوتے تھے تو ان کا لباس بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا تھا اور نہ کبھی میلا ہوتا تھا، نہ لباس کی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ ان کو کمانے کی کوئی فکر تھی، نہ صبح اٹھ کر کارخانہ کھولنا پڑتا تھا، نہ لوگ چلانے کی کوئی زحمت تھی. صبح کے وقت ایک حلوے جیسی چیز اتار دی جاتی تھی اور شام کے وقت پرندوں کی شکل میں روزی دی جاتی تھی. اس کے باوجود اتنے ناشکرے لوگ تھے کہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانا روزانہ صبح وہی شام کو وہی، اس میں ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم کو تو مسور کی دال چاہیے ہے، ہم کو ترکاری چاہیے ہے، ہم کو لہسن چاہیے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب مانگنا ہے اور یہ سب طلب کرنا ہے تو کسی بستی میں چلے جاؤ. تو بڑے ناشکرے لوگ تھے اور بہت جلد بھٹک جانے والے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ قوم تو سامری کے چنگل میں پھنس گئی ہے اور بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. تو بہت متاثر ہوئے. ان پر جلال کی کیفیت بھی بہت تھی، غصہ طبیعت میں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی الگ الگ شان ہے. موسیٰ علیہ السلام پر صفات جلال کا غلبہ تھا. اسی لیے تصوف کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نسبت موسوی حاصل ہوتی ہے ان بزرگوں کے مزاج میں بہت جلال ہوتا ہے. جن بزرگان دین کو نسبت موسوی حاصل ہوتی ہے. ایک بہت دقیق مسئلہ ہے تصوف کا کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے زیر سایہ ہوتے ہیں. تو جن حضرات کو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حاصل ہوتی ہے، نسبت موسوی،
اور وہ اس نسبت کے زیر سایہ ہوتے ہیں، ان کے اندر جلال بہت ہوتا ہے۔ یہ آپ سنتے ہیں نا کہ بعض بزرگ جو ہیں بڑے جلالی ہیں، تو نسبت کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جلال کا غلبہ تھا۔ جب وہ تشریف لائے اور یہ دیکھا تو قرآن کے الفاظ ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے تورات کی، وہ زمین پر ڈال دی۔ یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی تورات دی گئی تھی، انہوں نے غصے میں اس کو ایک طرف ڈال دیا، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے، حالانکہ حضرت ہارون عمر میں ان سے بڑے تھے اور احترام کا رشتہ تھا، لیکن برداشت نہیں کر پائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ بخاری میں ہے خود کہ ان کے انتقال کا وقت آیا اور ملک الموت آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے یہاں چلنا ہے، آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ تو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بنی اسرائیل کا آدمی ہے جو آ کے بیوقوف بنا دیا، تو انہوں نے غصے میں آ کر فرشتے ہی کو ایک تھپڑ مار دیا، اور اتنی زور کا ہو تو تھے بھی بڑے طاقتور، فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اتنے طاقتور آدمی تھے کہ ایک آدمی کو گھوسا مار دیا تو اس کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے قصہ، اتنے طاقتور تھے۔ تو فرشتے کو بھی جو تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل آئی اور وہ واپس چلا گیا، اور اللہ سے جا کر اس نے عرض کیا کہ اللہ آج تک اتنے لوگوں کی روح قبض کی، ایسا آدمی تو نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ لگا دی اور ارشاد ہوا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہنا کہ کسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنا، اور جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے وقت 1 سال کی زندگی۔ اب یہ آئے، اب کی تو دوری سے انہوں نے کہا ہوگا کہ حضرت بات سن لیجیے، پہلے کوئی کاروائی مت کیجیے، بات پوری سن لیجیے، اور پوری بات نقل کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جب وہ سارے سال ختم ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ حضرت پھر میں خدمت کے لیے حاضر ہوں گا، انجام تو موت ہے، آخری انجام موت ہے۔ موت کے شکنجے سے کسی کے لیے آزادی نہیں ہے، اور موت کے نظام سے کسی کا استثناء نہیں ہے، کوئی الگ نہیں۔ نبی ہو، ولی ہو، غوث و قطب ہو، ابدال ہو، عالم ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، آخری انجام سب کا موت ہے، آخری انجام موت۔ دنیا عجب سرائے پانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور آخری انجام ہر مخلوق کا فنا ہے، آخری انجام موت ہے۔ بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، آج مرے کل دوسرا دن۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بہترین واعظ انسان کے لیے موت کا تذکرہ ہے، بہترین نصیحت کرنے والی چیز موت کا ذکر ہے، موت کی یاد ہے، کہ انسان اس بات کو سوچے کہ جو کچھ آج مجھ کو حاصل ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے کہ یا تو انسان کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت انسان سے چھن جائے گی، نعمت کو موت آ جائے گی، اور اگر نعمت کو موت نہ بھی آئے تو انسان تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن اسے موت آ جائے گی۔ بہرحال نعمتوں کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ نعمت چھوڑ کر چلی جائے گی، یہ انسان نعمتوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اور جو شخص اپنے انجام کو یاد رکھے گا اس کی زندگی میں اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا کردار،
بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت، برائیوں سے بچنے کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من لم ینس القبر والبلا، وہ شخص جو قبر کو اور قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جانے کو نہیں بھولتا، وترک فضل زینت الدنیا، اور دنیا کی زائد ضرورت زینت کو چھوڑ دیتا ہے، وآثر ما یبقى علی ما یفنا، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت، اسے فنا ہو جانے والی چیز یعنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان ہے۔ 3 صفات بیان کریں تو انسان قبر کو اور قبر میں جا کر ختم ہو جانے کو، مٹی میں مل جانے کو یاد رکھے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو آخری انجام فنا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جلال کی کیفیت دی تھی، اور جب تورات کو لے کر آئے تو غصے میں تختیاں ایک طرف ڈال دی۔ یہ اشارہ ہے کہ لکھی ہوئی شکل میں تورات ملی، اور قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس قرآن کو خود لکھا ہے، کتاب ہے اللہ کی۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتابوں کے حوالے کے ساتھ کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ لکھا ہے۔ 2 مرتبہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے، جیسا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہو، ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو خود لکھا ہے۔ ایک مرتبہ بڑے حرفوں میں لوح محفوظ پر لکھا، اور دوسری مرتبہ چھوٹے چھوٹے حرفوں میں حضرت اسرافیل کی پیشانی پر لکھا۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھا ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، صرف کتاب نہیں، کلام۔ پچھلی ساری کتابیں کتاب تھی، کلام نہیں۔ کلام کہتے ہیں وہ چیز جو بات کرنے والے کے اندر سے نکلے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ اللہ اپنے اس کلام کو، قرآن مجید کو یہ عزت عطا کر رہا ہے کہ یہ ہمارے اندر سے نکلی ہوئی چیز قرآن۔ اور اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنی ذات کے بارے میں بیان کی وہی قرآن کے بارے میں بیان کی۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ درخواست کی کہ اپنا دیدار کرا دیجیے، اور کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، بلند ترانا نہیں دیکھ سکتے، تو انہوں نے نیاز بندانہ اصرار کیا کہ نہیں آپ ذرا دیدار کرا دیجیے۔ ناز کے ساتھ کہا، نیاز کے ساتھ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہاڑ پر اپنی تجلی اتارتے ہیں، اگر وہ برداشت کر سکا تو تم دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ۔ قرآن نقل کرتا ہے کہ جب تجلی اتری تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو فوراً توبہ کی اور کہا آپ کی ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے بارے میں قرآن میں کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہی بات قرآن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن ہی میں اتاری کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو چیز اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمائی وہی اپنے کلام کے بارے میں فرمائی۔ اللہ، اس پہ ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا
انگریزوں کا دور تھا تو ہمارے یہاں عیسائی آتے تھے، انگریز آتے تھے تو عیسائی تبلیغ کرتے تھے، بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عیسائیوں کی طرف سے جو مناظرے ہوتے تھے وہ تو ہوتے ہی تھے، ہمارے یہاں ایک طبقہ اس زمانے میں ایسا پیدا ہوا جو ان مناظرین سے متاثر ہو کر انہوں نے ہندو عقائد کی تبلیغ شروع کی۔ ایک نیا فرقہ ہندوؤں میں پیدا ہوا۔ پہلے صرف ایک طرح کے ہندو ہوتے تھے، بعد میں ایک دوسرا طبقہ اس میں آریہ سماج کا پیدا ہوا۔ پہلے صرف سناتن دھرمی ہوتے تھے، سناتن دھرمی ہندو شروع سے چلے آتے تھے۔ پھر ایک آریہ سماج کا طبقہ پیدا ہوا جس کا بانی پنڈت دیانند سرسوتی تھا۔ اس نے قرآن مجید بھی پڑھا اور بڑی تحقیق کی اور قابل آدمی تھا۔ تو ان لوگوں نے بھی عیسائیوں سے متاثر ہو کر اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی اور پکڑ پکڑ کر مسلمانوں کو ہندو بنانا شروع کیا۔ بڑے اعتراضات وہ کیا کرتے تھے اور علماء جواب دیتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مقابلہ ہوا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے بہت اونچے مقام پر تھے، وہ بھی قابل آدمی تھا۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ بحث ہونے سے پہلے جہاں ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا بازو بازو میں خیمہ لگا ہوا تھا، تو حضرت تو بہت تھوڑا کھاتے تھے، ان کو کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے تھوڑا سا کھا کر چھوڑ دیا۔ بازو میں پنڈت جی ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے ہاں پلیٹ پہ پلیٹ جا رہی ہے، بھگونے پہ بھگونے جا رہے ہیں اور سب خالی ہو کے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا لگتا ہے بڑی جماعت ہے، لیکن جا کے دیکھا تو پنڈت جی مہان اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو پتہ چلا کہ سب کھانا یہی کھا گئے۔ تو حضرت کے جو شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے بڑے بڑے علماء، وہ ہوتا ہے نا جوان تھے، سب آپس میں بات ہونے لگی کہ حضرت علم میں تو اگر مقابلہ ہوگا تو ہمارے حضرت کی ٹکر کا کوئی نہیں، لیکن خدا نخواستہ کھانے میں مقابلہ ہو گیا تو حضرت ہار جائے۔ حضرت تک بات پہنچ گئی، اتنی پرلطف بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو عزیزو، اگر کھانے میں مقابلہ ہوا تو میں ہی مقابلہ کروں، کیا ضروری ہے میں اس بیل کو مقابلے میں لے آئیں گے، وہ مناظرہ کر لیتے، اور جب علمی بات ہوگی تو ہم مناظرہ کریں گے۔ خیر مناظرہ ہوا تو اس نے ایک سوال یہ کیا، آپ لوگ کہتے ہیں لوح محفوظ میں ساری چیزیں ہیں، ساری مخلوقات کی تفصیل ہے، لوح محفوظ کتنا بڑا ہوگا سمجھ ہی نہیں آتا ہے، ہزاروں قسم کی مخلوق، پھر ہر مخلوق میں ہزاروں افراد اور پھر ان کی زندگی کی ساری تفصیل، پوری تقدیر، آپ کہتے ہیں لوح محفوظ لوح محفوظ، کتنا بڑا ہوگا وہ لوح محفوظ، کہاں ہے لوح محفوظ؟ حضرت نے فرمایا کہ پنڈت جی آپ بڑے عالم ہیں اور آپ نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، آپ ہزاروں لوگوں سے مل چکے ہیں، آپ کو جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہ سب یاد ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں یاد ہے۔ جن لوگوں سے آپ ملے ہیں ان کی شکلیں، ان کے نام بھی یاد ہیں؟ اور وہ بیچارہ سوچنے لگا اگر کہوں گا نہیں یاد ہے تو یہ ہوگا کہ یہ بھولنے والا آدمی ہے، تو اس نے سوچ کے کہا کہ سب یاد ہے۔ اچھا اگر آپ لکھیں گے تو یہ ساری کتابیں کتنی بڑی جگہ میں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی لائبریری تیار ہو جائے۔ کہا اچھا اس وقت وہ لائبریری کہاں ہے؟ کہنے لگا میرے دماغ میں۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنی بڑی لائبریری تیرے اتنے چھوٹے دماغ میں ہے تو اللہ کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ بہت ساری معلومات کو چھوٹی سی جگہ میں جمع کر دے؟ پھر اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا دیکھو قرآن میں ہے کہ اگر ہم قرآن کو اتارتے پہاڑ پر تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر اس نے قرآن مجید نکالا، ایک چھوٹا سا پتھر لیا، قرآن کو اس پتھر پر رکھا، کہا دیکھیے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات تو جانے دیجیے، یہ چھوٹا سا پتھر بھی نہیں ٹوٹا، تو قرآن کی بات تو صحیح نہیں۔ ہم آپ ہوتے تو پھنس جاتے، لیکن حضرت نانوتوی تھے،
انہوں نے کہا کہ ذرا قریب آئے. قریب بلایا اور وہ جو پتھر تھا وہ اس کے سر پہ رکھا. کہا کچھ ہوا؟ کہنے لگا نہیں. انہوں نے وہی پتھر ہوا میں پھینک دیا. اب جو آگ اس کے سر پہ لگا تو کہنے لگا کہ مولانا جواب دیجیے پتھر سے کیا مارتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. جب پتھر میں نے سر پہ رکھا تو کچھ نہیں ہوا. جب میں نے اس پتھر کو اتارا تو دیکھو تمہارے سر پہ زخم آ گیا. تو تم نے جو قرآن پتھر پر رکھا ہے یہ رکھنا ہے، اتارنا نہیں ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ریزہ ریزہ. لو انزلنا، اگر ہم اتارتے تب. تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور زبردست کلام. اور قرآن ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا، بات چیت کا. کتنا انسان کے لیے کیسی کشش کی بات ہے کہ قرآن کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے بات کر سکتا ہے. حدیث میں کنز العمال کی روایت ہے کہ من احب ان یتحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو چاہتا ہے اپنے پروردگار سے بات چیت کرے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے. جب انسان نماز پڑھتا ہے، ابھی سورہ فاتحہ آپ کو پڑھ کے سنائی جائے گی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. بخاری شریف میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ آپ بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان. پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، آپ انصاف کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ھذا لی و لعبدی، یہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے، یعنی اس کا آدھا حصہ میرے لیے، آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. پھر جب آخری آیت کی تلاوت کرتا ہے جس میں دعا ہے، ہدایت کی دعا، اچھے اور انعام یافتہ انسانوں کے راستے پر باقی رہنے کی دعا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے انسانوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچائے جانے کی دعا، جب یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کی دعا ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. جواب قرآن پاک کی تلاوت اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے. اقبال کتنے بڑے شاعر تھے، قرآن مجید سے انہوں نے علوم حاصل کیے، قرآن مجید سے فیض حاصل کیا. اللہ اکبر. خود کہتے ہیں کہ ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد آئے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد شیخ طریقت تھے. وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت سے بڑا حصہ دیا تھا، اور قادری سلسلے میں ان کو اجازت تھی ان کے شیخ سے، اور بڑے مجاہدات انہوں نے کیے تھے. علامہ اقبال کی زندگی پہ جو اثرات تھے اس میں ایک بڑا حصہ ان کے والد کے ان مجاہدات کا بھی. اور خود علامہ اقبال کے مکتوبات میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ میرے والد نے قادری سلسلے میں مجھے بھی اجازت دی. اقبال نے کہا. تو اقبال جو ہے وہ یوں اقبال نہیں بنے، اور جو آج کل ذرا دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں دانشور قسم کے لوگ اور کہنا شروع کرتے ہیں کہ اقبال تو تصوف کے خلاف تھے، یا اقبال نے صوفیہ کے خلاف اشعار لکھے ہیں. وہ سب ایسے لوگ ہیں جو سطحی مطالعہ کر کے اپنی حماقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ ان صوفیہ پر اور ان جعلی پیروں پر کی ہے
جن کے عوامے تو بہت سفید ہوتے ہیں مگر دل اتنے ہی کالے ہوتے ہیں، ان پہ تنقید کی ہے کہ یہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج کل بھی ہیں ماشاءاللہ، عمامہ دیکھیے تو پوری قوم اس عمامے میں کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور سوائے نذرانوں کے اور سوائے لوگوں کی جیب پہ نظر رکھنے کے ان کا کوئی دوسرا کام نہیں۔ جو دودھ شکر سے بنے اسے کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اسے پیر کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے، یہ ٹرینڈ جو آج کل ہے پیروں کا، جعلی پیر ایک سے ایک پیدا ہو گئے ماشاءاللہ، اور ایک سے ایک خانقاہیں بنا کر بیٹھ گئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت میں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ کہاں سے ان کو دین حاصل کرنا ہے اور کہاں سے نہیں حاصل کرنا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس شیخ کی اور پیر کی شکل بنا کے آ جاتا ہے، اس لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو، ہر آدمی کو اپنا پیر نہ مانو، ہر شخص کو اپنا مقتدا نہ تسلیم کر لو جب تک کہ اس کو اس کسوٹی پر نہ پرکھ لو کہ وہ اللہ کی شریعت کا اور پیغمبر کی سنت کا کتنا پابند ہے، معیار ہے، اللہ کی شریعت کا اتباع کتنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کتنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کی خدمت میں ایک شخص 10 سال رہے اور اس کے بعد اجازت چاہی کہ حضرت جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کیوں؟ کہا 10 سال سے ہم کوئی کرامت تو دیکھی ہی نہیں، نہ آپ کو سمندر پہ چلتے دیکھا، نہ ہوا میں اڑتے دیکھا۔ حضرت نے کہا جانا ہے تو شوق سے جاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ 10 سال کی اس مدت میں کبھی کوئی خلاف سنت عمل مجھ سے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ کہا اس سے بڑی اور کیا کرامت تلاش کرتے، اس سے بڑی اور کیا کرامت ڈھونڈتے ہو؟ 10 سال میں خلاف سنت ایک عمل بھی نہیں، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو؟ تو آج کل بھی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، اس سے تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں اور ان کے پیر دھل دھل کے پیے جا رہے ہیں، اور اذان ہو رہی ہے تو شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نماز قضا ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، نماز چھوڑنے والا شخص، سنت کو چھوڑنے والا شخص، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کترانے والا شخص، اللہ کا ولی کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا وفادار نہیں ہے۔ ہرگز اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے علوم حاصل کی، اور ان کے والد بڑے نیک شخص تھے۔ تو ایک موقع پر اقبال تلاوت کر رہے تھے، گزرے وہ تو کہنے لگے کہ میں تم کو بتاؤں گا تلاوت کیسے کرنی چاہیے۔ کسی دن پوچھنا، کہتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت والی صاحب قبلہ سے پوچھا تلاوت کے بارے میں، آپ نے فرمایا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اقبال تلاوت کم سے کم اس طرح تو کیا کرو کہ جب قرآن پڑھو تو اپنے آپ کو اس درخت کی طرح سمجھو جس درخت کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا، یعنی اس تصور کے ساتھ تلاوت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست اللہ سے سن رہا ہے، اس تصور کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو اللہ کے قرآن کی اہتمام کے ساتھ تلاوت کرے گا اور قرآن کو ذوق و حال بنا لے گا، اس قرآن مجید کا غیر معمولی فیضان اللہ اس کو عطا کرے گا، زندگی میں بھی اور موت کے وقت میں، زندگی میں بھی موت کے وقت میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اقبال نے دنیا کو متاثر کیا قرآن مجید کے علوم کی برکت سے۔ قرآن مجید کا تلاوت کا بہت اہتمام اقبال کرواتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک شخص ان کی خدمت میں جو بار بار حاضر ہوتے تھے، ان سے پوچھا یہ آپ نے خودی کا فلسفہ پیش کیا، خودی اتنا بڑا فلسفہ یہ کہاں سے آپ نے حاصل کیا؟ کہنے لگے کل آنا بتاؤں گا، کل آنا۔ وہ کہتے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اقبال 10 کتابیں نکال کر رکھے ہوں گے اور سب میں نشانات لگے ہوں گے، اور وہ نکال کر بتائیں گے کہ دیکھو اس مغربی مفکر نے یہ لکھا، اس فلسفی نے یہ لکھا۔
کہتے ہیں اگلے دن میں حاضر ہوا تو اقبال بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی میز پر چھوٹا سا نسخہ قرآن مجید کا رکھا تھا جس میں وہ تلاوت فرماتے تھے. میں گیا تو انہوں نے قرآن مجید کھولا اور پھر سورہ حشر کی آیت نکالی اور انگلی رکھ کر بتایا کہ دیکھو یہ آیت ہے نا قرآن کی کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. میرے فلسفے خودی کی بنیاد قرآن کی یہی ہے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. ڈوب گئے قرآن مجید. برکت ظاہر ہوگی زندگی میں بھی اور موت کے وقت. لیبیا کے عظیم مجاہد تھے عمر مختار ان کا نام تھا. بہت بڑے شخص تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. 20 سال تک انہوں نے اٹلی کی حکومت سے لڑائی لڑی اور بے سر و سامانی کے باوجود اتنی بڑی طاقت کو انہوں نے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا اور زبردست نقصان پہنچایا اٹلی والوں کو. 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. 1931 میں ان کو ان کی شہادت ہوئی. وہ جب بیعت ہوئے تھے وہ بھی تصوف کے سلسلے کے نظام تھے. امام مہدی سنوسی ان کے شیخ تھے, ان سے بیعت ہوئے, ان سے تعلیم پائی. خود بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حضرت سفر میں تھے, وہ بھی مجاہد تھے, ان کے شیخ بھی سفر میں تھے اور خیمے میں قیام تھا. میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, شیخ سنوسی کی خدمت میں, اور میں نے حاضر ہو کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے میرے اور پیر بھائیوں کو بہت سارے اوراد اذکار وظائف بتائے ہیں, میں بس چند وظیفے نماز کے بعد مختصر پڑھتا ہوں اور آپ نے کچھ اور تعلیم نہیں فرمایا. تو کہتے ہیں کہ شیخ کے بازو میں ان کا مصحف رکھا تھا, قرآن کی تلاوت کا نسخہ, قرآن مجید کا نسخہ, وہ انہوں نے اٹھا کر مجھ کو دیا اور کہا ورد کر قرآن, تمہارا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. یہ نصیحت کرنا. کہتے ہیں کہ فاخذت تلک الہدیۃ العظیمہ, میں نے اس عظیم ہدیے کو سینے سے لگا لیا اور اس کو لے کر خیمے سے نکلا اور خوش قسمتی پر ناز کیا کہ حضرت نے اپنی تلاوت والا نسخہ مجھ کو عنایت فرمایا. اور پھر زندگی بھر میں نے سفر و حضر میں اس نسخے کو اپنے ساتھ رکھا. اور سنیے, ان کے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں کہ جنگ کی تاریک راتوں میں جب کہ ہم دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے تھے اور شیخ خیمے میں آرام کر رہے ہیں عمر مختار, ہم لوگ تو پڑھ کر سو جاتے تھے لیکن شیخ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے زیادہ رات کو نہیں سوتے تھے, جن میں جہاد کر رہے ہیں اور رات کو 2 گھنٹے سونے کے بعد اٹھ کر وضو فرماتے تھے اور پھر قرآن مجید کا وہ نسخہ نکالتے تھے اور تلاوت شروع کرتے تھے. اس زمانے میں جب کہ وہ لڑائی لڑ رہے تھے اور جہاد کر رہے تھے, خود بیان کرتے ہیں کہ یومیہ 1 منزل قرآن پڑھنے کا میرا معمول تھا. اور جب سے حضرت نے نسخہ عنایت فرمایا, روزانہ 1 منزل قرآن کی تلاوت کرتا تھا. یعنی تقریباً 7 پارے 6-7 پارے روزانہ تلاوت کرنا ہوتا. حالت یہ ہوتی تھی کہ لڑائی لڑنی ہے, لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ لوگ آتے تھے ٹینک پر اور توپیں لے کر اور گاڑیوں پر, اور یہ لوگ گھوڑوں پر سواری کرتے تھے, بندوقیں لے کے جا رہے ہیں مقابلے کے لیے. اب یہ 2-3 میل فاصلہ باقی ہے تو یہ اپنا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. قریب پہنچے, اب مقابلہ کرنا ہے تو قرآن مجید کا نسخہ جیب میں ڈالا اور بندوق ہاتھ میں اٹھا. یہ شان تھی اور اللہ نے اس کا فیض یہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی مقبولیت بھی دی اور پھر ایسی قابل رشک موت عطا کی کہ جب 73 سال تقریباً عمر ہوئی ان کی اور پھانسی کی سزا ہوئی, اٹلی والوں نے گرفتار کیا, تو آخری وقت جب ان کو پھانسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور ہزاروں لیبیا کے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا ان کی پھانسی کا منظر دیکھنے کے لیے, تو وہ خود بیان کرتے ہیں جو قریب کے لوگ تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے پھانسی کے تختے کی طرف جا رہے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والی روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسی قابل رشک موت آخری وقت میں قرآن پاک کی تلاوت, تروبیت کی پاکیزہ آیات, اور پھر مسکراتے ہوئے تخت دار کے اوپر لٹک گئے اور اللہ کے دربار میں چلے. یہ ہے قرآن مجید کا فیض. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کون واقف نہیں ہے, ان کے والد بھی شیخ تھے, یہ بھی لوگ کم جانتے ہیں.
مولانا خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے، ان کے والد اور ہزاروں ان کے والد کے مریدین تھے۔ کہتے ہیں جب میرے والد کا آخری وقت آیا تو میں حضرت سے والد صاحب قبلہ سے بہت دور تھا، اپنی آپ بیتی میں انہوں نے لکھا ہے میں بہت دور تھا، والد صاحب نے مجھ کو تاج دلوایا۔ یہ دو ہی بھائی تھے، ایک ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ جوانی میں انتقال کر گئے تھے، صرف یہی زندہ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا، والد نے مجھ کو تاج دلوایا کہ آخری وقت ہے آ جاؤ۔ میں فوراً سفر کر کے دوڑا بھاگا، واپس لوٹا، اور ایسی حالت میں میں والد صاحب کے پاس پہنچا کہ ان کی آخری ساعتیں تھیں، آخری گھڑیاں تھیں۔ بستر کے قریب میں کھڑا ہوا اور لوگوں نے کہا کہ محی الدین آئے ہوئے ہیں، تو والد صاحب نے آنکھ کھول کر مجھ کو دیکھا اور آخری وقت آ چکا تھا۔ پھر اشارہ کیا کہ قرآن مجید پڑھو، اور میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، پڑھنا شروع کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی، وہ پڑھ رہا تھا اور والد صاحب سن رہے تھے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کے لوگ جانتے کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری مغفرت فرمائی اور مجھ کو عزت پانے والوں میں شامل کر لیا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، وہ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ کاش میری قوم کے لوگ جانتے کہ میرے پروردگار نے کیسے میری مغفرت کی اور مجھ کو عزت پانے والوں میں شامل کیا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو والد صاحب نے اشارے سے مجھ کو روک دیا، تلاوت بند کروا دی، اور پھر خود اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور ابھی آیت پوری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بولا۔ آپ سوچئے کیسا فیض ہے قرآن پاک سے جڑے رہنے کا، کہ آخری وقت میں اللہ کا کلام زبان پر جاری ہوا، وہ بھی اتنی خوبصورت آیت اور تلاوت کی اور اللہ کو بیان۔ اہتمام تھا، تہجد سے اٹھتے تھے ان کے والد۔ مولانا آزاد خود فرماتے ہیں یہ جو رات کو 3 بجے اٹھنے کی عادت ہے یہ والد صاحب کی ڈلوائی ہوئی ہے۔ وہ گھر میں کسی کو 3 بجے کے بعد سونے نہیں دیتے تھے، چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہی کیوں ہو، سونے نہیں دیتے تھے، ان کے والد صاحب کا اہتمام تھا۔ ابھی قریب کے زمانے میں ہمارے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، روزانہ قرآن کی تلاوت پابندی سے فرماتے تھے، اور جو معمول کی تلاوت تھی وہ تو کرتے تھے، اس کے ساتھ روزانہ 11 دفعہ سورہ یاسین پڑھتے تھے، معمول تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ٹہلتے تھے اور سورہ یاسین شریف 11 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جمعہ کے دن 13 مرتبہ پڑھتے تھے، اور سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو آخری عشرہ ہے اور آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اور نہا دھو کر غسل فرما کر پوری طرح تیار ہو کر مسجد جانے کے ارادے سے پوری طرح تیار ہو کر بیٹھے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ جو لوگ ان کے قریب تھے براہ راست میں نے ان سے یہ بات سنی ہے جو اس وقت حضرت کے پاس تھے آخری وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے مصحف، حضرت تو اتنے کمزور ہو گئے تھے اس وقت بیماری کی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کھول کر دیا، اور شیروانی بھی ہم لوگوں نے پہنائی، بہت کمزور ہو گئے، عمر بھی کافی 87-88 سال عمر ہو چکی تھی، تو ہم نے قرآن مجید کھول کر دیا۔ تو معمول یہ تھا کہ پہلے سورہ کہف پڑھتے تھے جمعہ کو، پھر سورہ یاسین پڑھتے تھے، تو سورہ کہف ہم نے کھول کر دی اور حضرت نے تھوڑی تلاوت فرمائی، لیکن پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا کہ فوراً سورہ کہف کا صفحہ پلٹ دیا اور کہا سورہ یاسین نکالو، اور سورہ یاسین نکال کر ہم نے دی اور پڑھنا شروع کیا، اور ایک صفحہ پڑھا، اگلا صفحہ پڑھ رہے تھے، شاید اس آیت پر پہنچے تھے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ اس بندے کو خوشخبری سنا دیجیے مغفرت کی اور بہترین اجر کی۔ بس تلاوت کرتے ہوئے اچانک دائیں طرف گرے اور انتقال ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا اور رمضان کا مہینہ تھا اور روزے کی حالت تھی، اور جمعہ کے لیے غسل کر چکے تھے اور پھر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ایسی آیت پر پہنچے اور اللہ کو بیان کیا۔ کیسی قابل رشک بات ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو جڑے گا
اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی کلام پاک کا فیض دے گا، اور آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کا فیض عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فیضان نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت اور گفتگو کا ذریعہ، اور پھر فیض کا مرکز۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما کتاب ہے۔ صرف پڑھ لینا، صرف محبت سے قرآن کو دیکھنا، صرف قرآن مجید سے عقیدت کا اظہار یہ کافی نہیں۔ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا، رہنمائی قرآن اتارا گیا تاکہ انسان رہبری حاصل کرے، اور اسی لیے بار بار مطالبہ کیا گیا کہ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن مجید میں تدبر کرو، غور کرو، کیا ہے قرآن میں، سوچو۔ اب ایک شکل تو قرآن مجید کو سمجھنے کی یہ ہے کہ آدمی خود مطالعہ کرے، لیکن اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح سمجھ نہ پائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا کچھ ہے، ہم نے اپنی عقل سے کچھ اور سمجھ لیا، ہمارا علم اتنا نہیں۔ تو قرآن مجید علماء کی نگرانی میں سمجھا جائے، اور بہترین اور محتاط شکل ہے کہ قرآن مجید کے درس کے حلقوں میں شرکت کی جائے، کہ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے ایک عالم، ایک قرآن مجید کا کے ذریعے دعوت دینے والا انسان، قرآن مجید کے علوم پر نگاہ رکھنے والا، وہ پوری تیاری کر کے آئے، محنت کر کے آئے، اور پھر قرآن مجید کی آیتیں ہم کو سمجھائے، قرآن مجید ہم کو سمجھائے۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، اور قرآن کے سمجھنے کا کتنا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ درس دیں گے اور ہم سن کر قرآن مجید کو سمجھیں، اور اس میں بہکنے اور بھٹکنے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ اس لیے قرآن مجید کے درس کے حلقے بڑے مبارک ہیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں شرکت ہمارے لیے قرآن مجید کے فیضان کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو کہ قرآن مجید کے درس میں ہماری شرکت ہو۔ یہ جو درس قرآن آج یہاں جاری کیا جا رہا ہے، وہ اسی غرض سے ہے کہ آپ حضرات پورے علاقے کے، پورے محلے کے مرد بھی، عورتیں بھی قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید سمجھیں۔ یہ کوئی وعظ کی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی اصلاح معاشرہ کا جلسہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پاک قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا حلقہ ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام ہو کہ آپ میں سے ہر شخص سنیچر کے دن وقت فارغ کر کے عشاء کی نماز یہی پڑھیں اور درس کے حلقے میں شریک رہیں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران نے اہتمام کیا، اور درس آج شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب انشاءاللہ ہر ہفتے یہاں پابندی سے درس قرآن دیں گے۔ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایک اچھا عالم، قرآن مجید کے علوم پر نگاہ رکھنے والا عالم درس دینے کے لیے ملا ہے، تو اس کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب کو علوم سے نوازا ہے، اور اس بات کے اعتراف میں مجھے کبھی جھجک نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں نے ان سے سیکھا ہے۔ قرآن مجید کا درس انہوں نے مجھ سے پہلے شروع کیا، تقریر کرنی شروع کی، تو ہم لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی تربیت کے ذریعے اور ماں باپ کی دعا کے ذریعے کتنا خیر اولاد کے حق میں لکھتا ہے۔ میں یہ بات ترغیب کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، مخلصانہ کوشش، اللہ تعالیٰ سے ربط تعلق اور اللہ کے دین کے لیے فدا ہو جانے کے جذبے کا یہ اثر ہے کہ ان کی آہ سحرگاہی اور ان کی دعا کی برکت سے
علم کا کچھ حصہ ہم لوگوں کے مقدم میں رکھ دیا اور آپس کی محبت، ایک دوسرے سے تعلق، انسیت، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ میں تو بہت رش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی، چاہے وہ مفتی حسنین صاحب ہوں یا ان سے بڑے ہوں یا خاندان کے دوسرے لوگ ہوں، ہم لوگوں میں وہ انسیت و محبت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی برکت سے پیدا ہوئی، جو سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی نہیں پیدا ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو میں ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کبر کا اور غرور کا کوئی لفظ نہیں کہلوائے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے علماء کے خاندان ایسے ہیں جہاں آپس میں اختلاف ہو گیا، بھائی بھائی سے ٹکرا کر نکلنے لگے، دل آپس میں پھٹ گئے، ایک دوسرے کا احترام نہیں رہ گیا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہو گئی، اور کہیں خانقاہ کی سجادگی پر اور کہیں مدرسے کے اہتمام پر اور کہیں کسی اور منصب کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا باوجود علم کے۔ تو میں ہزار مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور محض والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ محترمہ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور والدہ محترمہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ چند ضروری باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور میں قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مختصر 2-3 باتیں عرض کر کے اس کا افتتاح بھی کر دوں، تاکہ آئندہ تو آپ مفتی صاحب سے انشاءاللہ درس سنیں گے، لیکن آج برکت کے طور پر اور افتتاح کے طور پر قرآن مجید کی پہلی سورہ ترتیب کے اعتبار سے جو اب ترتیب ہے اس کے اعتبار سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید کے علوم اور قرآن مجید کے معارف اور قرآن مجید کی ہدایات اور قرآن مجید کے میں جن چیزوں سے روکا گیا اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن صفات والی قوموں کا تذکرہ کیا گیا اور جن غلط عادتوں والی قوموں کا تذکرہ کیا گیا، اور وعدے اور وعید اور توحید اور رسالت اور آخرت، اس سب کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ شکر کے ذریعے کلام خداوندی کا آغاز کیا گیا، شکر، الحمدللہ رب العالمین، گویا کہ تعلیم دی گئی کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے، اور اللہ کا شکر ہر موقع پر انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ شکر، کتنی نعمتیں اللہ نے دی اور وہ سب نعمتیں من جانب اللہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں اتنی ساری نعمتیں دی گئی تھی، ایک موقع پر اللہ نے کہا کہ داؤد شکر ادا کر، تو داؤد علیہ السلام رو پڑے۔ احساس ہوتا ہے، بندے کو احساس ہوتا ہے، اسی احساس کی وجہ سے روئے، کہا کہ اللہ نعمتیں تو نے دی ہیں، شکر کی توفیق بھی تو دیتا ہے، میں شکر ادا بھی کروں تو توفیق تو تیری طرف سے ہے، میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نعمت بھی تیری، توفیق شکر بھی تیری طرف سے، میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ روئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اللہ میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے، نعمت بھی تیری، شکر کی توفیق بھی تیری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد سن، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو نعمت ملی ہے میری طرف سے اسے ملی ہے، وہ بندہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، نعمت کا شکر ادا، یہ سمجھنا کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ نعمت کا شکر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شیخ نے پوچھا کہ شکر کی حقیقت کیا ہے، ماں یہ حقیقت الشکر، شکر کی حقیقت کیا ہے؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا اللہ تستعان بنعم اللہ علی معاصیہ،
اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا حکم نہ توڑا جائے. اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اور پھر اللہ کا حکم توڑیں، یہ ناشکری ہے. نعمتیں استعمال کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، یہ شکر ہے. تو اللہ کا شکر، اللہ کی حمد. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو اپنی حمد، اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس لیے اللہ کی تعریف بھی کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا ایک دیہاتی شخص ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الذنوب ولا یصفہ الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مساقیل الجبال مکاییل البحار عدد قطر الامطار عدد ورق الاشجار لا تواری منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري اجعل خير عمري آخرة وخير اعمالي خواتيما وخير ايامي يوم القاك في. دیہاتی شخص تھا اور اللہ کی ایسی تعریف کی کہ اللہ وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، وہ گمان اس تک پہنچ نہیں سکتے، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، حادثات اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مشکلات سے اس کو ڈر نہیں لگتا، اور اتنا علم وہ رکھنے والا ہے کہ پہاڑوں کا وزن جانتا ہے اور دریاؤں میں پانی کی مقدار جانتا ہے، جتنی چیزوں پر رات کا اندھیرا آتا ہے، دن کا اجالا آتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے. درخت کے پتوں کا علم رکھتا ہے، بارش کے قطروں کا علم رکھتا ہے. ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا نہیں سکتی. پہاڑ کی تہ میں کیا ہے وہ جانتا ہے، دریا کی تاریکیوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے. یہ سب تعریف بیان کرنے کے بعد اس نے 3 دعا مانگی، اور دعا بھی کتنی خوبصورت. کہتا ہے کہ اللہ اجعل خیر عمری آخرہ، میری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری حصے کو بنا دینا، اور بہترین عمل آخری عمل کو بنا دینا، اور بہترین دن اس دن کو بنا دینا جس دن میری آپ سے ملاقات ہو. 3 دعا، اتنے خوبصورت دعا. آخری حصہ، بہترین حصہ آخری حصہ، بہترین عمل آخری عمل، اور بہترین دن جب آپ سے ملاقات ہو. اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. تو جب یہ الفاظ تعریف کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، بہت خوش ہوئے. آپ نے اہتمام کے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ جب یہ دعا سے فارغ ہوگا تو میرے پاس لے کر آئے، اور آپ تشریف لائے. جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو وہ لے کر آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا ایک ٹکڑا نکالا، اور وہ سونے کا ٹکڑا نکال کر اس دیہاتی کو دیا. فرمایا جانتے ہو میں تم کو کیوں دے رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ رشتہ داری کی وجہ سے آپ دیں. حضرت نے کہا ہاں رشتہ داری تو ہے، لیکن تم نے اللہ کی اتنے خوبصورت الفاظ میں تعریف کی کہ میرا دل خوش ہو گیا. اس کے انعام کے طور پر یہ تم کو دے انعام. تو اللہ کی حمد تعریف. 3 آیتیں جو شروع کی ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہے اور صفات کا ذکر ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بہت مہربان، بہت مہربان. قرآن میں آپ پڑھیے، گنہگاروں کے بارے میں فرما رہے ہیں. قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. علماء کے قول کے مطابق قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پیغمبر اعلان کر دیجیے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس مت ہو جائے. اسی قرآن میں کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں چلے تھے. 3 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کا حکم توڑا تھا، تو تیسری مرتبہ جب حکم ٹوٹا تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قرآن بتا رہا ہے کہ ایک انسان چند مرتبہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ ہزاروں مرتبہ گناہ کرنے والے انسان کو بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو آؤ میری رحمت سے امید کرو. اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں کی مناجات میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم 3 مرتبہ توڑا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جا تو میرا نہیں ہے، اور ہم ہزاروں مرتبہ تیرا حکم توڑتے ہیں، اس کے باوجود تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کا مت کہنا، کل بھی تم میرے تھے اور آج بھی تم میرے ہو. یا عبادی الذین اسرفوا،
اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کہ رحمان الرحیم مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اور کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ رحمت کا ذکر ہے اور اس کے فوراً بعد قیامت کا ذکر آ گیا، انصاف کے دن کا۔ فرمایا کہ اشارہ کیا گیا اللہ رحمان الرحیم تو ہے، مہربان تو ہے، بخشنے والا تو ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے اتنی زیادہ امید لگا لینا کہ گناہوں پر انسان سرکش ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ رحمت سے تو امید لگاؤ مگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہو۔ اور رحمان الرحیم کے ساتھ مالک یوم الدین بھی پڑھا کر، مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن اللہ سب سے حساب لے گا، یہاں تک کہ فرمایا ایسا انصاف ہوگا کہ بے سینگ کی بکری نے کو اگر سینگ والی بکری نے مارا تھا تو دونوں کو زندہ کیا جائے گا، اور بے سینگ کی بکری کو بھی سینگ دیے جائیں گے اور انصاف دلوایا جائے گا، اور پھر ان پر موت طاری کر دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے آخری سانس تک کے لیے ایک عظیم ہدایت ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مدد تو صرف اللہ سے مانگی جائے گی اور عبادت تو صرف اللہ کی جائے گی، کسی پیر فقیر کے سامنے، کسی غوث و قطب و ابدال کے سامنے اس طرح نہ جھک جانا جس طرح اللہ کے آگے جھکتے ہو۔ سجدے کا حق صرف اللہ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے آ کر حضرت کو سجدہ کیا، پورا جھک گیا، سر زمین پر ٹیک دیا۔ اس کے بعد حضرت کے کان میں اس نے کچھ کہا۔ حضرت تو تمام مخلوق کے لیے پیغمبر تھے، تمام مخلوق کے لیے آپ کی شان تھی، جانوروں نے آپ کی نبوت کو مانا، جمادات نے، نباتات نے، سب نے آپ کی نبوت کو مانا، سب۔ تو اس نے بھی آگے سجدہ کیا، پھر کان کے قریب اپنا منہ لے کر گیا، اس نے کچھ کہا۔ حضرت نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو فرمایا تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو، اور تمہارے یہاں کوئی تقریب ہونے والی ہے اس میں تم اس کو ذبح کرنے والے ہو، اس نے تمہاری شکایت کی ہے، اچھا سلوک برتو۔ یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ موجود صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اجازت دی جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور کائنات میں اگر کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، عظمت بیان کی۔ تو سجدہ عبادت یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور مدد بھی اللہ سے مانگی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا کے الفاظ ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے۔ قرآن مجید دعا سکھا رہا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو ایسی چیز مانگو جو سب سے زیادہ ضروری ہے، ہدایت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آدمی صحت کی خرابی کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، انسان مکان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، انسان آسائشوں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر جو انسان ہدایت کے بغیر زندہ ہے اس کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کی ترغیب کی گئی کہ ہدایت مانگو، ہدایت کہ یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ مکان، آسائش کی چیزیں، دکان، تجارت، یہ سب بات کی بات ہے۔ سب سے پہلی ضرورت، بنیادی ضرورت ہدایت۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر آپ کا انعام اترا، آپ کی نعمت اتری۔ کون لوگ ہیں وہ؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن پر آپ کا غصہ اترا ہے، جن پر آپ کی لعنت اتری ہے، جو راستے سے بھٹکا دیے گئے ہیں، جن کے اندر غلط عادتیں آ گئی ہیں، جن کے اندر بے حیائی کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے جو آپ کی نگاہ سے گر گئے، ان کے راستے سے ہماری حفاظت کرنا۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور انسان کو اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ ہم
اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ میں بھی دعا مانگیں، اور جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہیں، دعائیں سکھائی، ان کے ذریعے بھی دعا مانگیں۔ امت میں دو چیزیں بہت کم ہو گئی آج کے دور میں، ایک چیز راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے پیشانی جھکانا، اور دوسرے اللہ کے آگے رونا۔ یہ دو چیزیں امت میں سے بہت کم ہو گئی، بہت کم۔ عام طریقے پر دعا مانگتے ہیں ہم لوگ، دعا مانگ رہے ہیں، رسمی دعا مانگ رہے ہیں، 2 منٹ دعا کر لی اور چل پڑے۔ اللہ کے بندو، دعا تو ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں لگ جائے اور ڈوب جائے دعا میں۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا دعا مانگ رہے ہیں اور بہت گھنٹے تک دعا مانگ رہے ہیں، مجمع میں نہیں، تنہائی میں، رات کے وقت دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا ہی مانگتے جائیں، دعا ہی مانگتے جائیں۔ کیا کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہم لوگ جو 5 منٹ دعا مانگتے ہیں ہمارا استاقی ختم ہو جاتا ہے، اب کیا مانگیں؟ 8ویں 10ویں جملے کے بعد ہمارا خزانہ خالی ہے، اب کیا مانگیں؟ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی مفتی اعظم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ظہر کی نماز پڑھنے جاؤ اور گھر میں تمہارے کھانا تیار ہے، آ کے تم کو کھانا کھانا ہے اور سارا انتظام ہے، لیکن ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور دعا مانگو کہ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھ کو دوپہر تک کھانا کھلا دیجیے، اور جو کھانا آپ کی طرف سے ملے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے دیجیے، اور جو غذا میرے جسم کے اندر جائے اس سے جو طاقت پیدا ہو اسے اپنے دین کے کاموں میں استعمال کرنا دیجیے۔ مانگیں، ایک ایک چیز مانگنا ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، یہ ہدایت ہے، اللہ سے خوب مانگو، اور یاد رکھو کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا، مانگنے والا محروم نہیں۔ میں نے بزرگ سے بہت خوبصورت بات سنی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا مانگنے سے تمہیں کچھ نہ بھی ملے، مانگنے سے تمہیں مانگی ہوئی مراد نہ بھی ملے تو مانگنے کی وجہ سے جو سکون تم کو ملے گا وہ اس نعمت سے بڑھا ہوا ہے جس نعمت کا تم سوال کرو۔ ایک سکون ملے گا اللہ سے مانگ کے کہ میں نے اپنی ضرورت اپنے اللہ کے آگے رکھ دی، اپنی حاجت میں نے اللہ کے آگے رکھ دی۔ مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آئے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، اور اس بچے کی چہرے پر عجیب کشش تھی، ایک عجیب نور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی، انہوں نے محسوس کیا کہ اس بچے میں کوئی خاص بات ہے، کہنے لگے کہ میں اس بچے پر عجیب کیفیت دیکھتا ہوں، کوئی خاص بات ہے اس بچے میں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ حضرت واقعی خاص بات ہے، بہت عجیب واقعہ ہے اس کا۔ اور پھر اس نے بیان کیا کہ میں سفر میں جا رہا تھا اس وقت جب کہ یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور لمبا سفر تھا۔ سفر کے لیے نکلتے وقت مجھے یہ تشویش ہوئی کہ بچے کی ولادت ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہو، زچگی کے وقت کوئی حادثہ نہ پیش آئے۔ میں نے دعا مانگی کہ اللہ جو اولاد میرے مقدر میں ہے عافیت کے ساتھ اس کو مجھ سے ملا دینا۔ اور میں جب رخصت ہونے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے وہ اللہ کی امان ہے، فی امان اللہ کا، کہ جو بھی ہے بچہ ہو یا بچی وہ اللہ کے امان میں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا، سفر پر چلا گیا۔ جب میں لوٹ کر سفر سے آیا عرصے کے بعد تو لوگوں نے مجھ کو یہ غمناک خبر سنائی کہ تمہاری بیوی کا بچے کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہوا اور اس کو ہم نے دفنا دیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ روزانہ اس کی قبر کے پاس ایک خاص وقت میں روشنی ہوتی ہے، آگ جیسی کوئی چیز نکلتی ہے۔ حیران ہے ہم کہ کیا چیز ہے، اور لوگ ڈر کے قریب بھی نہیں جاتے، اور روزانہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جو وقت مجھے بتایا گیا تھا اس وقت میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس اس دن گیا تو روزانہ تو صرف روشنی نظر آتی تھی، لیکن جس دن میں قبر کے پاس گیا اپنی بیوی کے تو اچانک قبر پھٹ پڑی اور اس کے اندر سے میرا یہ بچہ نکلا اور آواز آئی کہ تو نے اس کو ہماری امان میں دیا تھا، اپنی امانت واپس لے لے۔ اگر تو اپنی بیوی کو بھی ہماری امان میں جا کر دے کر جاتا تو واپسی میں اس کو بھی پا لیتا، واپسی میں اس کو بھی پا لیتا۔ اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں۔
سورہ فاتحہ اس کو سورہ دعا بھی کہا گیا، تعلیم المسئلہ بھی اس کو کہا گیا کہ دعا سکھائی گئی اس سورے کے ذریعے۔ اللہ کی تعریف کرو، اپنی عاجزی بیان کرو اور مانگنا سیکھو، تو دعا کا اہتمام پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آج جس درس کا افتتاح ہوا ہے اپنے کرم سے اس کو دیر تک قائم رکھے، اور پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے سرسبز و شاداب فرمائے۔